تو وہ عبادت کا بالکل نوعیت کیا کر دی؟ چینج. تو رمضان بھی ایسا ہی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اب کیا کرو میری خاطر صبح سحری کے وقت میں اٹھو. اللہ فجر میں نہیں اٹھا جا رہا, تو ہمیں 3:30 بجے اٹھا رہا ہے, 3:45 بجے اٹھا رہا ہے. اللہ کہیں گے اٹھنا پڑے گا. مسلمان اٹھتا ہے. اللہ کہتے ہیں کھانا پینا چھوڑ دو, بس اس وقت تک کھا سکتے ہو. مسلمان بھوکا پیاسا جو 2 گھنٹے کبھی خالی پیٹ نہیں رہ سکتے تھے, وہ 12 13 14 گھنٹے خالی پیٹ رہتے ہیں. نہ پان کھانے کو مل رہا ہے, نہ گٹکا مل رہا ہے, نہ نسوار مل رہی ہے, نہ سگریٹ مل رہی ہے. مسلمان کو تو سب سے ٹف روزہ یہی ہے. نسوار ہی روٹی کے بغیر رہ سکتا ہے, نسوار کے بغیر نہیں رہ سکتا. گٹکے کھانے والا روٹی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے, گٹکے کے بغیر نہیں رہ سکتا. سگریٹ پینے والا روٹی کے بغیر رہ سکتا ہے, سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا. لیکن اللہ نے سب پہ پابندی لگا دی. کتنے لوگ نسوار سے روزہ افطار کر رہے ہیں. وہ تو پکوڑا یا کھجور ایک برکت کے لیے کھا لیتے ہیں, اصل میں ان کا فوکس کیا ہوتا ہے؟ نسوار, گٹکا, سگریٹ. ایک صاحب نے کہا کہ مجھے اتنی سگریٹ کی عادت ہے, میں روزے میں ایک پکوڑا سگریٹ سے نہ ہو نا, بس ایک کھجور یا پکوڑا کھایا اس کے بعد سگریٹ شروع کر دے. اللہم لک صمت علی رزقک. تو آپ دیکھو میرے بھائی کیا کر رہے ہو تم. وہ اتنی سگریٹ پیتے تھے, بہت باریک ہو گئے تھے نا, بہت باریک. اب زیادہ نہیں آگے جاتا میں. تو شادی ہونے والی تھی, میں نے کہا کہ رپورٹ صحیح نہیں آئے گی. میں نے کہا جو چیز بھر رہے ہو نا وہ تو دھواں ہے, جو چیز بھر رہے ہو وہ کیا ہے؟ دھواں ہے. تو بس سمجھ لو پھر آگے حساب کتاب ٹھیک ہونے والا نہیں. تو خیر, تو اللہ تعالیٰ نے رمضان دیا, اب یاد دہانی ہوتی ہے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کیسے مجاہدہ کرتا ہے مسلمان. عام دنوں میں 5 نمازیں نہیں پڑھی جا رہی, اللہ نے قیام اللیل لگا دیا, اس کے ساتھ تراویح لگا دی کہ چلو بھائی تراویح کی نماز پڑھو. اور پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ, جذبہ بھی مل جاتا ہے, حوصلہ بھی آ جاتا ہے. پھر اعتکاف کر دیا, سب کو چھوڑ چھاڑ کے میرے گھر میں آ کے ڈیرے لگا کے بیٹھ جاؤ. تو یہ سب کیا ہے؟ تاکہ میرے بچوں کو میں میری مخلوق کو میں یاد رہوں. میری مخلوق کو میں کیا رہوں؟ یاد رہوں. تو یاد رکھنے سے ہوگا کیا؟ انسان اللہ کو جب یاد رکھتا ہے تو انسان کا بچہ بنتا ہے. جب اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر انسان کا بچہ نہیں رہتا. وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, گدھے کا بچہ بھی بول سکتے ہیں, اور آگے جائیں تو وہ مخلوق جو کراچی میں بہت زیادہ ہو گئی ہے اس کا بچہ بھی بول سکتے ہیں آپ اس کو, ٹھیک ہے نا. تو الو کا پٹھا بھی پیار سے بول سکتے ہیں آپ اس کو, لیکن وہ انسان کا بچہ نہیں رہتا. تو اس لیے بھائی یہ رمضان ہے اللہ کی محبت کے چشمے دل میں پیدا کرنے کے لیے. تو اس لیے رمضان میں روزے بھی رکھیں, تراویح بھی پڑھیں, تلاوت بھی بڑھائیں, دعائیں بھی بڑھائیں, صدقات و خیرات بھی بڑھائیں, اور نیت کریں کہ اتنی اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے کہ عید سے پہلے ساری برائیاں ہماری زندگی سے نکل جائیں. جو بے نمازی ہیں وہ نماز کا عزم کر لیں, داڑھی نہیں ہے داڑھی رکھنے کا عزم کریں, جو عورت پردہ نہیں کرتی پردے کا عزم کر لے, اور جنہوں نے بہنوں کو وراثت نہیں دی وہ یہ نیت کر لیں ہم کیا کریں گے؟ وراثت دیں گے ان کو. کسی کا حق دبایا ہوا ہے, قرضہ لے کے پی گئے, قرضہ واپس کریں گے. کتنا ہلکا پھلکا انسان اچھا ہوتا ہے یار کہ میرے ذمے کسی کا کچھ لینا دینا نہیں ہے, مروں گا تو کسی کا حساب نہیں ہے میرے سے. پتہ نہیں کیسے لاکھوں کروڑوں کا حساب لے کے قبر میں جاؤ گے بھائی, کتنی ٹینشن ہے یار. لیکن لوگوں نے لی ہوئی ہے ٹینشن. ہمارے نبی تو جنازہ نہیں پڑھاتے تھے کہ جب دیکھتے تھے اس پہ قرضہ ادا نہیں کیا تو اس کا پہلے قرضہ ہوتا تھا پھر جنازہ پڑھاتے تھے. اتنا بڑا جرم ہے یہ. آپ نے فرمایا شہید کا ہر گناہ معاف ہے, قرضہ معاف. بولو, وہ شہید کا نہیں اللہ معاف کرتے. تو اپنے ذمے کسی کا کوئی پیسہ مت رکھو, اور یہ جب ہوگا جب قناعت, جتنی روکھی سوکھی مل رہی ہے اس پہ خوش ہو جاؤ.